علماء نے فرمایا قواعد الدنیا اربعۃ، فرمایا دنیا کے 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں جس کی وجہ سے دنیا قائم رہے گی. فرمایا کون سے؟ فرمایا بعدل الامراء. سب سے پہلا پلر یہ ہے کہ دنیا امراء کے عدل سے قائم رہے گی، حکمرانوں کے عدل سے دنیا قائم رہے گی. وہ بھی سخاوت الاغنیاء، مالدار لوگوں کی سخاوت سے دنیا قائم رہے گی. وہ بھی علم العلماء، علماء کے علم سے دنیا قائم رہے گی. وہ بھی دعاء الفقراء، اور غریب لوگوں کی دعاؤں سے دنیا قائم رہے گی. اللہ کرے کہ ہم غریب لوگوں کی دعائیں بھی لینے والے بن جائیں. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی نے ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ واقعہ بڑا سننے کا ہے. بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھی عورت روتے روتے آپ کے پاس ہے، کہنے لگی سلطان المدد، سلطان مدد کرو میری، سلطان مدد کرو. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ نے کہا اما جان کیا ہوا خیر؟ کہنے لگی سلطان بات یہ ہے کہ تیرا بھتیجا ہے اور رات کو کبھی کبھار میرے گھر میں آ جاتا ہے، میری جوان بیٹی، مجھ پر کرم کرو. میں تو یہی مقدمہ لے کر آئی ہوں تیری بار کا. سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سنا تو شرم سے سر کو جھکا لیا اور کہنے لگی اے اما جان ابھی آپ چلے جاؤ، اب کی بار جب وہ لڑکا تمہارے گھر ہے تو تم نے چپکے سے مجھے اس کی صرف خبر دے دینی. وہ بوڑھی عورت چلی گئی. 2-4 دن گزر گئے. اس کے بعد پھر وہ رات کو دوڑی دوڑی آ کہنے لگی سلطان مدد کیجیے. کیا ہوا؟ کہنے لگی آج پھر تیرا بھتیجا میرے گھر میں آ گیا ہے، گھر میں گھس چکا ہے اور میری جوان بیٹی ہے، رحم کرو مجھ پر. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ اما جان آپ دوڑ کر گھر جائیں اور گھر کا چراغ بند کر دیجیے گا، میں تمہارے قدموں پہ آ رہا ہوں. بوڑھی عورت گھر پہنچی، اس نے گھر کا چراغ بند کر دیا. سلطان محمود غزنوی بھی گھر پہنچے. آپ نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار کر کے اس جوان کے سر کو تن سے جدا کر دیا. جیسے ہی اس کا سر اڑایا فوراً کہا اما جان اب چراغ جلاؤ، اب چراغ جلاؤ. جیسے ہی اس عورت نے چراغ جلایا تو سلطان دوڑ کے اس شخص کے سر کی طرف گیا اور اس کے سر کو اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا. چہرہ دیکھ کر کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین. یہ کہنے کے بعد اس کے سر کو وہیں رکھا اور پیچھے آ کر بیٹھا اور کہنے لگا اما جان ایک گلاس پانی ملے گا؟ وہ بوڑھی عورت گئی، اس نے پانی پیش کیا. سلطان جب پانی پی کر جانے لگا اس بوڑھی عورت نے کہا سلطان ابھی اجازت نہیں ہے جانے، ابھی میرے چند سوال ہیں، ان کے جواب تم سے چاہیے. سلطان نے کہا جی اما جان آپ فرمائیں کیا سوال ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی پہلا سوال تو یہ ہے کہ تو نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ چراغ بند کرو؟ کیا تم روشنی میں اس کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے؟ اتنے بزدل تھے تم کہ تم روشنی میں مقابلہ نہیں کر سکتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تو نے اس کو قتل کیا اس وقت تیرا خون کس طرح کھول رہا ہوگا، کتنا تو جذبات میں تھا، کتنا جلال میں تھا، تو ذرا بھی تو نے صبر نہیں کیا، فوراً کہتا ہے چراغ جلا. جب میں نے چراغ جلایا اور تو نے اس کے جوان جو تھا اس کے سر کو، اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جاتا ہے، تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اور آخری سوال یہ ہے کہ تو نے میرے گھر سے پانی کیوں پیا؟ کیونکہ میں تیری رعایا ہوں، میں تیری رعایا ہوں. حاکم کا کام ہوتا ہے رعایا کو کھلانا، رعایا سے کھانا نہیں. تمہارا کام تھا ہماری نگہبانی کرنا، ہمیں کھلانا، ہم سے لے کر کھانا تمہارا کام نہیں ہے. سلطان نے کہا اما جان تمہیں عدل چاہیے تھا، وہ تو مل گیا، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ عورت مزید ہوگی، کہنے لگی نہیں اس کی وجہ چاہیے. سلطان نے کہا پہلی وجہ یہ ہے کہ امی جان جب میں نے کہا تھا نا چراغ بند کر دو، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تو میرے پاس آئی تھی تو نے شکایت یہ کی تھی کہ تمہارا بھتیجا ہے جو رات کو میرے گھر میں آ جاتا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا چراغ بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے تمہارے گھر پہنچوں اور سامنے بھتیجے کا چہرہ دیکھوں تو میرے دل میں اس کی محبت کی وجہ سے نرمی پیدا ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں جو تلوار ہے وہ میرے ہاتھوں سے گر جائے، یا میرے دل میں اس کی محبت آ جائے اور اس کو میں موقع دے دوں کہ دفع ہو جاؤ، آج کے بعد ادھر نہ آنا، اس کو چھوڑ دوں. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ چراغ بند کر دو تاکہ نہ اس کا چہرہ دیکھوں گا، نہ دل میں محبت آئے گی اور نہ تو انصاف سے محروم رہے گی. کیونکہ اس وقت وہ میرے نوٹس میں میرا بھتیجا نہیں تھا، ایک مجرم تھا.
دوسرا سوال کہ تو نے چہرہ دیکھا اور الحمدللہ کیوں پڑھا؟ سلطان نے کہا بات یہ ہے کہ اما جان جب آپ میرے پاس آئے تھے نا پہلی بار، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا ہے جو میرے گھر میں آتا ہے، تو میں اس وقت سے بڑا پریشان تھا اور میرے تو پاؤں سے یوں سمجھو زمین ہی نکل چکی تھی، میری تو پگڑی بھی فرش پہ گر چکی تھی، اور میں سوچتا تھا مولا ہم تو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے، آج ہمارے خاندان میں ایسے پلیت لوگ کہاں سے آ گئے جنہوں نے لوگوں کی عزتیں اچھالنا شروع کر، ہمارے جوان بھی اس بات کو سنے، ہم تو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے، ارے مسلمان لوگوں کی عزتوں کا رکھوالا نہیں ہوگا تو ہوگا کون؟ لیکن ہمارے اندر اتنی بدبختی کہاں سے آ گئی؟ ہم اتنے پلیت کب سے ہوئے کہ ہم نے لوگوں کی عزتوں کو چھیڑنا شروع کر دیا، لوگوں کی عزتوں کے نمبر اپنے موبائلوں میں سمانے شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں بھگانے والے بن گئے۔ آج تم کسی کی عزت کے ساتھ یہ کرتے ہو، کل تمہاری عزت کے ساتھ جب ہوگا تمہیں پتا چلے گا تب۔ تو سلطان کہتا مجھے بڑی پریشانی تھی کہ ہم تو لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے، آج ہمارے خاندان میں ایسے پلیت لوگ کہاں سے آ گئے جنہوں نے لوگوں کی عزتیں خراب کرنی شروع کر دی۔ لہٰذا بڑا میں پریشان تھا، جب میں نے اس جوان کے سر کو دیکھا تو یہ سر میرے بھتیجے کا نہیں تھا، یہ کوئی بیروپیہ تھا جو میرے بھتیجے ہونے کا صرف ڈھونگ کرتا تھا، یہ میرا بھتیجا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے خون کو پلیت ہونے سے بچا لیا۔ اس نے عورت نے کہا پھر تو نے مجھ سے پانی کیوں مانگا؟ تم حاکم ہو، حاکم ہم سے لے کر کھائے گا؟ حاکم کیا ہمارا خون چوسے گا؟ تم بڑے ہو، بڑوں کا کام چھوٹوں کو کھلانا ہوتا ہے، نہ کہ چھوٹوں سے چھین کر کھانا۔ سلطان نے کہا اس کی معافی چاہتا ہوں اما جان، اس کی معافی چاہتا ہوں، کیونکہ آج سے دو چار دن پہلے آپ پہلی بار آئی تھی اور آپ نے جب مقدمہ دائر کروایا تھا اس وقت میں نے اپنے آپ سے یہ نیت کی تھی، اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس بڑھیا کو انصاف نہیں دوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ آج 4-5 دن گزر گئے، میری ماں میں نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، آج تمہیں انصاف ملا، آج اتنا حق تو بنتا تھا کہ ایک گلاس پانی کا ہی پی لوں۔ ایسے عدل کرنے والے جب ہم بن جائیں گے تو پھر حضور کے فرمان کے مطابق سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، اور ان میں سب سے پہلا انصاف کرنے والا ہے۔ تو جب ہم انصاف کرنے والے بنیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حضور اللہ کے عرش کے نیچے سایہ مل جائے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں بھی جگہ مل جائے، اگر ہم انصاف کرنے والے بن، ہم لوگوں کو سننے والے بن، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے بن۔